حضرت حذیفہ یمانی. حذیفہ یمانی یہ جو اہل بیت کے قریبی ہیں، حضرت ذو الشہادتین خزیمہ ذو الشہادتین ہیں نا، یہ لوگ ذہن میں، بچوں کے شاید ذہن میں نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ذہن میں، بتا دیں. بتاؤں پھر؟ اب آپ لوگ زبردستی پڑھواتے ہیں، یقین مانیں. تو اب حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے. ایک یہودی نے رسول اسلام سے کہا میں یہ خچر یا گدھا بیچ رہا ہوں، خریدیں گے؟ پیغمبر نے کہا کتنے میں ہے؟ کہا اتنے میں. آپ نے پیسے دیے؟ کہا مدینے پہنچ کے دے دوں گا. پیغمبر اسلام نے کہا مطمئن ہے؟ کہا ہاں مدینے پہنچ کے دے دوں گا، ابھی رسی مجھے ہی تھامنے دیں. پیغمبر اسلام کو کوئی بات نہیں. مدینے پہنچے، پیغمبر نے کہا بھائی پیسے لے چکے ہو، اب سواری میری ہے. کہا کون سی سواری؟ اب سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ ابھی نہیں دھوکے دینا شروع ہوئے، پہلے سے دھوکے باز ہیں. ایسوں کو موقع نہ دیجیے گا آپ کی سرزمین پہ آ جائیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کچھ لوگ تو پہنچ گئے. تو جانے گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھے نہ عادت ہے نہ شوق جھوٹ کی. راستے میں نے تمہیں پیسے دیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کسی اپنے آدمی سے فیصلہ کرا لیں، شہر آپ کا. سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے نام کے بغیر، تو رسول خدا نے کہا، نام میں بھی میرے منہ سے نکلنے والا تھا، کہ رسول خدا نے نام سے بلایا کہ بھئی یہ یہودی کہتا ہے کہ یہ گدھا اس کا، میں کہتا ہوں میرا. اچھا اب اس نے رسی تھام رکھی ہے جس کے قبضے میں ہو. کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ رسول خدا نے کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے. تو کہا پھر یا رسول خدا آپ ہار گئے، یہودی صحیح ہے. دوسرے صاحب آ گئے، دوسرے صاحب ایک صحابی آئے. رسول خدا نے کہا بھئی یہ یہودی کہتا ہے یہ گدھا اس کا، میں کہتا ہوں میرا. کہا یا رسول خدا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں. کہا پھر یہ یہودی صحیح ہے. اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ جیسے تشریف لائے تو رسول خدا نے کہا اے خزیمہ یہ یہودی کہتا ہے یہ گدھا اس کا ہے، میں کہتا ہوں میرا. انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، اگلی بات نہیں سنی جناب خزیمہ نے، فوراً کہا یا رسول اللہ گدھا آپ کا ہے. کہا خزیمہ ابھی آپ نے سنا ہی نہیں، یہ کہتا ہے اس کا، میں کہتا ہوں میرا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. کہا نہ ہو. کہا خزیمہ کیسے فیصلہ دے دیا میں حق ہوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے جنت مان لی. آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے مان لی. آپ نے کہا صراط ہے، میزان ہے. جب بغیر دیکھے سب کچھ مان لیا تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سواری آپ کی تو آپ کی. اب آپ نے فیصلہ دیا. رسول خدا نے کہا خزیمہ آج سے آپ ہیں ذو الشہادتین، نہیں ہے لوگ. کہ باقی میرے سارے صحابہ ایک گواہی دیں گے تو ایک ہی شمار ہوگی، آپ ایک گواہی دیں گے دو شمار ہوں گی. اب وہ پہلے دونوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کیونکہ خزیمہ نے میری گواہی دی ہے، میری. اب اگر کوئی نبی یا بنت نبی کی گواہی دے، یہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب رسول ہیں. حضرت حذیفہ یمانی کہ جن کو امام حسن مجتبیٰ نے یاد کیا ہے. کہاں آج کہاں ہے وہ حذیفہ یمانی؟ آج کہاں ہے وہ خزیمہ ذو الشہادتین رضی اللہ عنہما؟ تو حضرت حذیفہ یمانی عراق آ گئے تھے، وہاں ان کا انتقال ہو. تب یہ عزیزان گرامی دعاؤں میں آل محمد کے علاوہ ایسوں کا بھی واسطہ دیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے آل محمد باب ہیں، اور آل محمد تک پہنچنے کے لیے یہ کوئی سلمان ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی مقداد ہیں، کوئی عمار ہیں، کوئی مالک اشتر ہیں، کوئی حبیب ابن مظاہر ہیں. تو حضرت حذیفہ یمانی عراق میں انتقال ہوا، وہیں پہ قبر بنائی گئی. اور اب سے تقریباً 80 برس پہلے سیلاب آیا، جس قبرستان میں وہ تھے ساری قبریں بہہ گئیں. ایک قبر میں ایک مردہ نکلا بالکل سالم، نہ بال جھڑے تھے نہ کوئی آثار تھے خرابی کے، بہت پر نور. تو کہا بھئی یہ قبر کس کی تھی؟ تختی پہ لکھا تھا حذیفہ یمانی. دوبارہ جنازہ ایک مرتبہ کاندھوں پہ اٹھایا، آغا محسن الحکیم نے جنازہ پڑھایا. کہا کہاں دفنا ہے؟ کہا مدائن میں سلمان کے پاس. عزیزان گرامی آل محمد کے ماننے والے مر بھی جائیں تو زندہ رہتے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر ہیں. ان کے ماننے والے ایسے ہیں، ان کے ماننے والے ایسے ہیں. مکمل کر رہا ہوں بحث کو. عزیزان گرامی آل محمد کے ماننے والے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی قبور مطہر پہ جائیں تو جسد بالکل صحیح سالم ملیں گے.